السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل گفتگو طول پکڑ گئی تھی چونکہ 2 آرٹیکل پیش کرنے تھے، اس میں کچھ بنیادی سوال اٹھانے تھے جو رہ گئے تھے کل۔ پہلا یہ ہے کہ ہر شریف آدمی، ہر مہذب آدمی، ہر پڑھا لکھا آدمی، اس کو اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں اپنے ضمیر اور اپنی تعلیم اور اپنی تہذیب کے مطابق اپنا موقف دینے کے لیے اپالوجیٹک کیوں ہونا پڑتا ہے؟ اس کو پہلے ہاتھ ایسے کھڑے کر کے یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ بات تو کر رہا ہوں لیکن میں احمدی نہیں ہوں؟ یہ فکرہ آپ نے اکثر و بیشتر ہر سطح کے لوگوں کے منہ سے سنا ہوا ہے۔ اس میں آپ کے فیڈرل منسٹرز بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے بیوروکریسی کے بڑے افسران بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے فارن آفس کے بھی بڑے سربراہ نام شامل ہیں، اس میں آپ کے میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں آپ کے اکیڈیمیا کے اکیڈیمیشن بھی ہیں، اور رائٹرز اور تجزیہ نگار اور اس سارے طبقوں سے لوگ موجود ہیں۔ بیماری کیا پڑی تھی؟ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ آخر ہوا کیا؟ بیٹھے بٹھائے ایک سوسائٹی جو ہے اس میں یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ لوگ احمدی نہیں ہیں۔ پھر ان کو گفتگو کا آغاز کرتے وقت اس کے شروع یا آخر میں یہ اظہار وجوہ اور یہ ڈسکلیمر جسے کہتے ہیں وہ کیوں دینا پڑتا ہے؟ اور یہ ڈسکلیمر آپ کو 80s کی دہائی کے بعد ہی کیوں دینا ضروری ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ مولانا صلاح الدین احمد آ کے ٹی آئی کالج ربوہ میں کانووکیشن کے مہمان خصوصی یا صدارت کے طور پر آتے ہیں، آ کے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے وہ کارروائی یا وہ چیزیں جو ہیں وہ اخباروں میں چھپ بھی جاتی ہیں، کوئی ڈسکلیمر نہیں آتا، نہ اس کے شروع میں ڈسکلیمر ہے نہ اس کے آخر میں ڈسکلیمر ہے۔ اس کے علاوہ مولانا عبد المجید سالک ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ قادیان بھی جاتے ہیں، وہ انڈیا جب تھا پاکستان بننے پہ وہ امام جماعت احمدیہ کو ربوہ میں بھی ملنے آتے ہیں، ساری زندگی کسی طرح کا کوئی ڈسکلیمر نہیں ہے۔ غلام رسول مہر کے بارے میں کہتے ہیں میم شین ریگولر کثرت سے آتے جاتے تھے۔ ناصر کاظمی تھے، ان کا واسطہ چوہدری محمد علی صاحب سے رہتا تھا۔ احمد ندیم قاسمی تھے، ڈاکٹر وزیر آغا تھے۔ ان لوگوں کو ہمارے دیکھتے ہوئے بھی منو بھائی کو، شہزاد احمد صاحب کو، اپنا ڈاکٹر غلام جیلانی اصغر، ان لوگوں کو بھی ہم نے، حبیب جالب ربوہ آئے ہیں، پروگرام میں شرکت کی ہے، صدارت کی ہے، بیٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ، مگر ڈسکلیمر کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اب آ رہی ہے۔ اب رضا رومی کے جو ان کا نیا دور ہے اس پروگرام میں اگر انہوں نے کہیں تھوڑی بہت بات کرنی ہو تو وہ نوجوان اینکر جو اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے پروگرام کو، اس کو ایک دفعہ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں، بھئی آپ اس کا پھر آپ کو اس کے اعلان کرنے کی اور اس کا ٹیگ لگانے کی مجبوری کیوں پیش آئی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک ہیں عقائد، ایک ہے آپ کا سٹانس اور سٹینڈ۔ آپ دیکھتے چلے جائیں جن لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے وہ بھی، جو سطحی علم رکھتے ہیں وہ بھی، سارے جانتے ہیں کہ احمدیوں کی اتنی نمازیں ہیں، اسی قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، وہی قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اسی طرح کے وہ عقائد میں آپ کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور نمازیں 5 ہی ہیں، روزے کا، بلکہ بعض آرٹیکلز میں نے پڑھا بھی ہے، نان احمدی اسکالرز لکھتے ہیں کہ ان کے تو روزے کا جو ٹائم ہے وہ بھی مین سٹریم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس سارے کے باوجود اچھا پھر وہ خلفائے راشدین کے جو خلافت بلا فصل اور وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے کہ آخر یہ جو ڈسکلیمر دینا پڑ گیا ہے، مین نوٹ تو کریں نا کہ آخر درمیان میں کوئی ایسا واقعہ کیا ہوا ہے؟
آپ سنجیدگی سے، دیانتداری سے، آپ تحقیقی نقطہ نظر سے غور کرتے چلے جائیں، آپ واحد ایک پوائنٹ آپ کو ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ فرام دا ڈے ون بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں، ان کی بعثت کے ساتھ ہی آن ورڈ جماعت احمدیہ نے کٹھ ملائیت کا بالکل صاف لفظوں میں انکار کیا ہے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بھی ان کا ملائیت کا انکار کیا۔ اس کے بعد ان کے خلفاء تدریجاً اور ترتیب کے ساتھ مسلسل ملائیت کا انکار کرتے آئے۔ آپ جو اس وقت جماعت احمدیہ کا حصہ نہیں بھی تھے، آپ ساروں کے ساتھ واسطے بھی ہوتے تھے، آپ کے ساتھ آنا جانا بھی تھا، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، لیکن آپ لوگ بہرحال اپنا جو سکہ بند مولوی ہے وہ اسی مولوی کو رکھ رہے تھے، جس کی جہالت روز بروز آپ پہ واضح ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مرزا صاحب کے فالورز، انہوں نے درجہ بدرجہ ہر سٹیپ کے ساتھ ویجیلنٹ رہ کے ان کے خلفاء نے یہ خیال رکھا کہ ہمارے ہاں دین کی تفہیم کا سلسلہ آئے، لوگ نمازوں پہ پکار بند رہیں، لوگ دین کی پیروی کریں، آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، استغفار کو لازم پکڑیں، لیکن ملائیت کو نہ اپنی سوسائٹی میں رستہ دینا ہے، نہ باہر موجود ملائیت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہیں۔ یہ کام جماعت احمدیہ 130 سال سے کرتی آئی۔ آپ نیمے بروں قسم کا، آپ کو پتہ پہلے دن سے چل چکا تھا کہ آپ کا جو مولوی ہے وہ اب کسی کام کا نہیں ہے، اس کے اندر سیاست کوئی نہیں بچا۔ جو آپ کے پچھلے بڑے نام آئے ہیں، جن کے نام لے کے ذکر کرتے ہیں، وہ مولانا عبد الماجد دریابادی، انہوں نے تو اپنی لکھا ہے کہ میں تو آلموسٹ مذہب چھوڑ کے میں لا مذہب ہو چکا تھا، لا دین ہو چکا تھا، لیکن میں نے مرزا صاحب کی کتب اور ان کی تفاسیر اور ان کا جو علم الکلام ہے، اس سے میں دوبارہ واپس آیا ہوں، اور اس بات کو کسی اور نان احمدی مولوی نے اپنی تقریر میں کوٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اور چودھری محمد علی صاحب کی ایک غزل کا ایک یہ شعر بھی ہے کہ سچی باتوں سے ناحق بدنام ہوا، عشق بھی عبد الماجد دریابادی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ایک ان کا ریگولر کالم بھی چھپا کرتا تھا، سچی باتیں، جو کچھ وقت تک وہ لکھتے رہے، پھر کالم کا ٹائٹل وہی رہا، لیکن اس کو لکھنے والے بدلتے رہے بعد میں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک طبقے نے نامساعد حالات کے باوجود اس بات پر محنت کی کہ ہم نے ملائیت کی جہالت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا۔ جس وقت وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اس وقت کہانی کو ایک ٹویسٹ دیا گیا 35 میں مجلس احرار نے قادیان کی پکٹنگ کی، اس پہ چڑھ دوڑے اور پورا ارد گرد سے اکٹھے ہوئے لٹھ بردار، ہم قادیانیت کا کلا کما کر دیں گے۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر تھی، اس کے اندر جیسے بوسٹ فل کلیمز ہوتے ہیں کہ آج کے دن سے 10 سال نہیں گزریں گے کہ قادیانی دنیا میں زیارت کرنے کے لیے نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اس شورش کا جواب امام جماعت احمدیہ نے تحریک جدید کی شکل میں دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس تحریک جدید کے ذریعے دنیا کے مختلف، اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، کہ ہم اپنے مبلغین بھجوائیں گے، ہم دنیا میں مشن ہاؤسز قائم کریں گے، اور تم دنیا کے جس خطے میں کہو گے ہم وہیں پہ تمہیں احمدی کی زیارت کروا دیں گے۔ بہرحال یہ پھر اپنا ہوتا ہے، جو جن کو پتہ ہے کہ ہم نے دور تک جانا ہے، ہمارا سفر لمبا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ حق تھا کہ آپ مرزا صاحب کے دعوے کو بھی غلط سمجھتے اور کہتے، آپ احمدیوں کو مرزا صاحب پہ ایمان لانے پر بھی غلطی خورتا کہتے اور مانتے، لیکن احمدی اپنے آپ کو ان کے پیروکار جس وقت بیعت کر لیتا ہے تو وہ یہ تھوڑی سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ ہیں تو غلط پر میں ان کے پیچھے لگ رہا ہوں۔
وہ تو ان کو ٹھیک سمجھ کے ان کے پیچھے لگا ہے. اور مرزا صاحب اپنے دعوے پہ اپنے آپ کو ان کو شرح صدر ہے تو انہوں نے کلیم کر کے کھڑے ہوئے تھے. ان کے خلفاء جو ہیں وہ پورے وثوق اور پورے انشراح کے ساتھ وہ یہ یقین رکھتے ہیں نا کہ ہم خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے خلفاء ہیں آگے سے. تو یہ اپنے آپ کو آپ کی نقطۂ نظر کے مطابق کیوں ڈھالیں؟ اور بالکل نہیں ڈھالنا چاہیے اور نہیں ڈھالیں گے. یہ کرتے کرتے آپ کا ایک یعنی رستے دو ہونے شروع ہوئے. 53 میں جا کے تو آپ کی ان مذہبی شورشوں نے باقاعدہ سیاسی رنگ اختیار کیا، اور اس سیاسی رنگ کو اختیار کرتے کرتے آپ نے نعرے بازی ہلڑ بازی کو دین بنا کے اپنی پبلک کو ہلڑ بازی کو شریعت سمجھ کے اس کی پیروی کرنے پہ لگا لیا. اس میں آپ کی طرف دو تقسیمیں اور ہوئیں. ایک وہ طبقہ تھا جو اپنے کام کرتا ہے، تاجر ہے، اپنی بزنس کر رہا ہے، اپنی جاب کر رہا ہے، اپنی ترقی کی اس میں رستوں میں پڑا ہوا ہے. اس کو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. وہ نکاح پڑھوانے کے وقت آپ کو بلوا لیتے تھے، تدفین اور جنازے کے وقت وہ آپ کو بلا لیتے تھے. آپ یعنی آپ کا ملا جو ہے اس کو انہوں نے اپنے جیسے دوسرے سینٹری فٹنگ والے کو بلانا ہے یا جس طرح لوہار کو بلانا ہے، ترخان کو بلانا ہے، اسی طرح وہ ضرورت پڑنے پہ مولوی کو بلا لیتے تھے. لیکن ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ اس تیل میں اب تیل شل کوئی نہیں ہے، اس کے اندر روحانیت کوئی نہیں بچی ہے، بلکہ اس میں انسانیت بھی نہیں بچی. لہٰذا اس نے آپ سے فاصلہ اور کنارہ کرنا شروع کیا، اور نتیجتاً وہ لا مذہبی کی طرف اس نے کہا میرا کوئی دین ہی نہیں ہے. وہ ضیاء الدین یوسف سے ہی مجھے کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب آپ کو تو پتہ ہے میں تو کسی کو نہیں مانتا. میں نے کہا نہیں، یہ آپ مجھ سے نہیں غلط کہہ رہے، آپ مجھے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں آپ جانتے ہیں، 10 سال سے آپ میرے دوست ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں تو نہیں ان کو مانتا. میں نے کہا نہیں آپ مانتے ہیں. جب زیادہ بحث نے طول پکڑا تو میں نے کھل کے میں نے کہا اچھا جب ملالہ کی شادی کریں گے تو اس وقت نکاح خان کے طور پر مولوی کو بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، یا پھر آج بات کریں کہ آپ خود پڑھا دیں گے اس وقت، کیونکہ نماز آپ کو میں گھر میں اکیلے میں پڑھتے دیکھا ہوا ہے میں نے. تو ہنس کے وہ ہاں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کلچرل حوالوں کے لیے اسی مولوی کو زندہ رکھا ہوا ہے اپنے لیے. ہمارے ہاں جب مولوی کی جڑ کاٹی گئی تو باہر نہیں کاٹی گئی، ہمارے اندر بھی کاٹی گئی. ابھی کرونا کے دنوں میں جب وہ امام جماعت احمدیہ نے تحریک کی کہ مسجدیں ٹھیک ہے اب نماز سینٹرز اور مسجدوں میں نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کہا گھر میں پڑھیں اور آپ بڑا بچہ امامت کرا سکتا ہے. جتنی بھی ایون 14 15 16 سال کے بچے امامت کراتے ہیں. میں ابھی میرا خیال ہے کوئی 7 8 9 سال کا تھا تو ہمارے وہ ادھر جو گندم کا جو ہوتا ہے کھلیان، وہاں جب تک گندم اٹھا کے گھر نہیں آ جاتی تو وہاں سونا پڑتا ہے، چارپائی وہاں لے جاتے ہیں ذمہ دار. تو میرے دادا وہاں جاتے تھے اور میں بھی ساتھ شوق میں چلا جاتا تھا کھلیان پہ رات کو گرمیوں میں. تو وہاں وہ چونکہ وہ مغرب تو ہم پڑھ کے گئے ہوتے تھے تو عشاء وہاں ہوتی تھی ڈیرے باہر والا جو ہوتا ہے کھلیان والا باغ یا اس کو ڈیرا کہیں. تو مجھے یاد ہے وہ مجھے بڑے اس میں اہتمام کے ساتھ چل بھی تو نماز پڑھا. مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کو نماز پڑھانی آ جائے، اور وہ چونکہ بالجہر کے رد کرنی پڑتی تھی اور ان کو پتہ چل جائے کہ اب اس کو آ چکی ہے. اس کے بعد ایک دفعہ ہانڈو گجر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اچانک وفات ہو گئی. تو وہاں پہ احمدی تھے جن کے تو کہتے ہیں جی وہ کوئی جنازہ کون پڑھائے گا. تو وہ میں چونکہ ان کے خیال میں تھا کہ شاید یہ ربا سے آیا ہے تو اس کو تو آنا ہی چاہیے. تو میں نے کہا پڑھانا تو تمہیں بھی چاہیے تھا، پر چلو آؤ پڑھا لینے ہیں. جنازہ بھی پڑھا لیا، اور اگر کوئی موقع آ جاتا تو نکاح بھی پڑھا دیتے کسی جگہ، کیونکہ اس میں بھی تو وہی ہے نا، مطلب 3 آیتیں ہی پڑھنی ہے نا. اس کے بعد ان سے یہی کہنا ہے نا کہ بھئی آپ کو یہ اتنے پہ قبول ہے اور اتنے پہ قبول ہے. مولوی کوئی خدا تعالیٰ نے آپ کو گھڑ کے لازمے کے طور پر نہیں دیا تھا، اس کو آپ نے اپنے سر پہ خود مسلط کیا. یہ سارا جو بیک گراؤنڈ اور یہ تسلسل میں لے کے آیا ہوں وہ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ کل جب وہ سبوق سید صاحب والا ہم نے آرٹیکل پڑھا اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی، ایک تو یہ تھا کہ آج ان کا میسج آیا تھا کہ وہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، جیسا بھی ہوا ہے بہت اچھا ہو گیا،
لیکن میں ان کا نام سین کے اوپر پیش کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں مسلسل. اور وہ چونکہ ذرا ٹیکنیکلی نیا سا نام ہے، وہ اتنا عام نہیں ہے کہ مطلب محمد دین یا جلال خان، تو ان کے والد صاحب نے اچھا تلاش کر کے محنت کر کے نام رکھا، تو وہ پھر اس کا تلفظ میرے علم میں پہلے نہیں تھا. میں اپنے اس لا علمی کا اور عجز کا اظہار کرتا ہوں، اور انہوں نے پھر بتایا کہ اس کا نام میرا درست کر دیں. بتایا نہیں انہوں نے، لیکن یہ مجھے سمجھ آئی کہ غالباً وہ سین کے اوپر زبر کے ساتھ اگر میں بولوں، صبوح کہوں تو پھر وہ ٹھیک ہے. ایک تو جناب میں نے وہ درستی کر دی. تو دوسرا مجھے یہ احساس ہوتا رہا کہ اس طبقے کے، اب جیسے وہ جو انہوں نے باتیں کی، بلکہ میں نے ان کی ویب سائٹ کا مشاہدہ کیا تو اس میں جو ان کی مشن سٹیٹمنٹ تھی وہ 10-15 چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں، میں نے پوری لسٹ سامنے رکھی ہوئی تھی کل، کہ وہ نوجوانوں کو بہتری کے اوپر کام کرنا پبلک سیکٹر میں، جمہوریت اور ووٹر رائٹس کے اوپر پبلک کو ایجوکیٹ کرنا، پھر تعلیم، صحت سے اور پبلک ہیلتھ کے مختلف انیشیٹوز، ان کے اوپر میڈیاٹائز کر کے لوگوں کو اس کا شعور اجاگر کرنا، پھر صاف پانی، صاف فضا، اچھا ماحول، ایون اچھی یہ جو صاف ستھری زبان ہے یہ بھی ماحولیاتی ہے، گندی زبان بھی آپ کی ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتی ہے. تو یہ اس میں ساری یہ تفاصیل تھیں، اور یہ کہ آپ لکھنا چاہیں تو آپ سارے لوگ اس پہ لکھیں اور پارٹیسپیٹ کریں، اور ایک مکالمے کی فضا کا قیام، یہ بہت بڑی ضرورت تھی، کیونکہ یہ حق کسی ایک طبقے کو دیا نہیں جا سکتا. آج آپ کے پروگرام سے کی بات شروع کرنے سے پہلے اطلاع ملی کہ وہاں اسلام آباد میں ایک ماڈل کالج ہے وہاں کا، F10 کا یا F11 کا، اسی علاقے کا. تو وہاں پر ایک بچے کو، جس کو دینیات کا استاد پڑھا رہا تھا، اس نے حضرت عمر پہ کوئی بات کر رہا ہوگا، ظاہر ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں حد اعتدال سے آگے نکلتے ہیں، کیونکہ ان کو بات کرتے ہوئے ان کے ذہن میں شیعہ ہوتے ہیں. وہ خلفائے راشدین کے جب محبت اور ان کے مقام اور مرتبوں کا اظہار کرتے ہیں تو ٹارگٹ کر کے کرتے ہیں شیعوں کو. یہ ہے بدنیتی ان کے بھی ہوتی ہے. تو وہ ایک بچہ جو اسٹوڈنٹ تھا، اس نے اس کے عقائد کو جب بالکل بنایا جا رہا ہوگا نشانہ، تو وہ بول پڑا. جب وہ بولا اور اس نے جواب دیا، تو جواب دینے پہ وہ ساتھ جو 10-12 لڑکے تھے وہ اس کو پڑھ گئے، اور سنے ٹیچر، اور پھر ان کو اس کا جلوس نکال کے مار کٹ کے اس کو تھانے میں بند کروایا. اب تھانہ جو ہے، آج کل کا تھانہ پاکستان میں ایسے ایشوز کے اوپر، مذہبی منافرت اور خاص طور پر جو توہین مذہب کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر اب تھانہ بالکل آئینی اور قانونی حدود سے ڈسٹارٹ ہو چکا ہے. تھانہ اس وقت جب یہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ قانون اور آئین کو دیکھنے کی بجائے وہ اپنے کپڑے بچاتے ہیں. پھاڑ لو انہوں لے بند کر دو، اب ایک انہیں کر لینے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پر وہ معاویہ نامی جو ایک ان کا ہے، کوئی سپاہی صحابہ ٹائپ واٹ ایور، ان کا ایکٹیوسٹ، وہ وفد لے کے وہاں پہنچا ہے. اب اس سارے دورانیے میں قانون اور ریاست تو سائیڈ پہ ہو جاتی ہے. تو جب قانون اور ریاست سائیڈ پہ ہو جاتی ہے تو تھانے جن کے ہاتھ میں گن بھی دی ہوئی ہے، جن کو ریٹ بھی موجود ہے، جن کا ایک پرٹیکولر ایریا میں قانون کی عملداری قیام کرنا ان کے شعبے کی ذمہ داری ہے، جب وہ بالفعل ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں ایسے واقعے کی صورت میں، تو اس میں آپ رائٹرز اور اچھی شرفاء جو ہیں، ان میں سے اگر نیا دور کا کوئی اینکر یا کوئی رائٹر یا کوئی پاک ٹی ہاؤس کا کوئی لڑکا جو ہے، وہ جس نے تازہ لکھنا شروع کیا ہے، وہ اگر ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے میں احمدی نہیں ہوں، تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب بات بہت دور تک گئی ہے. بات اتنی دور گئی ہے کہ اب کالجوں میں لڑکوں کو کٹ پڑا کرے گی اس بات پر، اور وہ وہیں سے اٹھا کے وہ تھانے دے دیے کریں گے. مسلط کیا ہوا ہے آپ کے اوپر؟ مسلط آپ کے اوپر ملائیت ہوئی ہے.
اور ہم پہ جو چیز آپ کی ایک جو جنرل مخالفت تھی وہ اپنی جگہ پر، لیکن آج تک احمدیوں پہ کبھی یہ الزام تو نہیں آپ لوگوں نے لگایا کہ جی انہوں نے نمازیں بدل دی ہیں، یہ 4 پڑھنی شروع کر دی ہیں، یہ 6 پڑھتے ہیں آج کل، انہوں نے فرض نماز کی رکھتے زیادہ یہ کام کر لی ہیں، یا انہوں نے حج کے مناسک میں تبدیلیاں کر لی ہیں، یا انہوں نے روزے کے جو فارمیٹ ہے وہ سارا تبدیل کر دی ہے. کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان سارے اسلام کے جو ارکان اور ایمان کے ارکان، ان میں 100% احمدیوں کا تعامل وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تواتر کی سنت کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. آپ نے اس میں سے ایک چیز گھڑی ہے جس کی سپورٹ پہ آپ کے پاس نہ قرآنک ماخذ، نہ شریعت کے دوسرے روایات کے اور احادیث کے، اور نہ ہی ائمہ کی بحث. ان چیزوں کو آپ اس کی سپورٹ میں پٹ اپ نہیں کر سکتے. آپ کو صرف ختم نبوت، نبی موقع نبی نہیں آ سکتا، نبی نہیں آ سکتا، ہون جڑا آیا اس کو یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی آبادی. آپ یہ باتیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آپ کے اندر ذاتی طور پر یہ شعور نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کوئی عقیدہ جزو لا ینفک قرار دے کے اس کو ناگزیر چیز کے طور پر اگر معاشرے میں اسٹیبلش کرنا ہے، بلکہ آپ تو اس طرح اسٹیبلش کر رہے ہیں جیسے وہ 5ویں کے ساتھ 6ٹھا رکن ہے اسلام کا. تو آپ سے بھی تو پوچھا جائے کہ لیا کہاں سے ہے آپ نے اس کو. وہ 12 میں ایک دفعہ وہ ڈینٹر سے میں گاڑی کا وہ ٹھیک کروانے گیا تو اس سے میں نے پوچھا اچھا مجھے ذرا وہ تسی بھی قادیانی ہو جی؟ میں کہا جی تھے جی اسی بھی. اچھا تے یہ تے کافر ہونے؟ میں کہا کیوں کافر ہونے بھئی، کیوں ہونے کافر؟ تو جب وہ تھوڑی بہت اس سے بات ہوئی، اس کو چونکہ پہلے سے ملاقات کافی عرصے سے تھی، وہ چائے شائے پی رہے بیٹھ کے تھوڑا پریشان ہو گیا کہ یہ بھی اگر قادیانی ہے تو کافر تو نہیں ہوندے، 12 سنگے ہونے چاہیے نا، ان کے سر پہ سینگ ہونے چاہیے. تو آخر پہ میں نے کہا مجھے صرف اتنی بات بتاؤ کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں. کیا نیت کرتے ہو نماز کی؟ کہتے اے جی جیڑی نماز ہوئے اس دا نام لے کے تو 2 رکعت نماز فجر فرض، منہ طرف کعبہ شریف پیچھے اس امام دے. میں کہا ہوں اب ایسا کرنا، کل مولوی صاحب سے کہنا کہ یہ جو نیت نماز آپ کو سکھائی ہے نا اس نے، اس کی عربی آپ کو ڈھونڈ دے کہیں سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو پنجابی تھی نہیں. تو یہ جو پنجابی میں آپ نے یاد کی ہے، لازمی آپ کی سہولت کے لیے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اگر یہ ثابت ہے یہ نیت، تو پھر وہ ٹریول کرتے کرتے آئی ہوگی. تو یہ جو پنجابی میں آپ بات کر رہے ہیں 4 رکعت نماز فرض یا 2 رکعت نماز سنت منہ طرف کعبہ شریف، اس کی عربی بھی تو کہیں ہوگی. وہ عربی لا دو مجھے مولوی سے ڈھونڈ کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو نماز کی نیت تک اس نے خود گھڑ کے بر صغیر پاک و ہند کی ملائیت نے دے دی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ والی جو ہے نا منہ طرف کعبہ شریف پیچھے اس امام دے والی پنجابی دی نیت، یہ عربی ٹیکسٹ کوئی نہیں ہے. تو بیچارہ ابرپٹلی کہتا ہے وات کیا ہونی جی؟ میں کہ ہونی کیا، انی وجہ تو وجہیہ للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ قرآن شریف سے ثابت ہے یہ نیت. تو بات یہ ہے کہ جناب آپ کے ساتھ جس طرح احمدیوں کو اب ملائیت کا انکار کرنا، ملائیت کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں اب کرنی پڑتی. وہ ایس او پی کے طور پر رواج پا چکی ہے کہ ہم نے ملائیت نہ باہر کی تسلیم کرنی ہے، نہ اپنے اندر اس کو جڑیں پکڑنے دینی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں دین کو گلے سے سینے سے لگاتے ہوئے بالکل کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم شاید دنیا سے پیچھے رہ رہے ہیں، بلکہ ہمیں دنیا اپنے پیچھے نظر آتی ہے. وہ سبوق سید صاحب سے جب بات تفصیل سے ہو رہی تھی تو میں نے وہ جان ایلیا کے حوالے سے بات چل پڑی. تو میں نے کہا میں بہرحال ان خوش قسمتوں میں ہوں جنہوں نے کم از کم جان ایلیا کو ایک دفعہ تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے کب؟ میں نے کہا جب علیم صاحب کی نماز جنازہ ہو رہی تھی تو وہ اس میں پہلی صف میں کھڑے ہوئے تھے جان ایلیا.
فار دیٹ میٹر، مطلب ظاہر ہے عربی کا علم بھی تھا، ان کو سارا کچھ تھا. وہ اس وقت آپ کے دانشور نے، آپ کے شریف آدمی نے، آپ کے پڑھے لکھے نے، آپ کے مہذب آدمی نے بیسیکلی ملائیت کا انکار کیا. جیسے جو محمد علی صاحب جن کی انگریزی ادب پر بھی گہری نظر تھی اور فلسفی کے بارے وہ استاد تھے اور فلسفی ان کی ڈگری تھی، سائیکالوجی کے سائیکولوجیکل بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبر تھے. تو بڑے اس میں کہتے ہیں کہ یو سی برٹرنڈ رسل نے کس خدا کا انکار کیا تھا؟ برٹرنڈ رسل نے چرچ اور کلرجی کے خدا کا انکار کیا تھا. تو اس خدا کا تو ہر شریف آدمی کو انکار ہی کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے آج آپ کے شرفاء جن کو آپ پروگریسو تھاٹ کے اور فلانے کہتے ہیں، انہوں نے آپ کی ملائیت کے خدا کا انکار کیا ہے. اور ملائیت والا خدا، ملائیت والا دین، ملائیت والی شریعت، ملائیت والا مذہب، ملائیت کے ذریعے متعارف ہونے والی نبوت، ان میں سے کسی چیز کو اس زمانے میں انسانیت فطرت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کے والوں نے چھوڑ دیا، صرف منافق بن کے چھوڑی ہے. ملائیت کا انکار آپ میں سے بھی بے شمار طبقہ کر چکا ہے، لیکن وہ منافقت کے ساتھ اس نے کیا ہے. ہم نے ہاتھ کھڑا کر کے کیا ہے کہ نو، یو آر نو مور ریکوائرڈ، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جاہل ہیں، آپ یہاں سے جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ اس طرح گمراہ کر رہے ہیں. یہ ہیں جناب مسائل. ورنہ اب جو ہے، اب کم از کم ہم جب پاکستان کو، جیسے وہ سلمان تاثیر کے صاحبزادے ہیں جو شان تاثیر، وہ بیسیکلی انہوں نے ہیش ٹیگ انٹروڈیوس کروایا تھا پاکستان فار آل. تو وہ جو پاکستان فار آل کا سفر ہے، 50 سال میں آپ نے ایکسکلوژنری پاکستان کو اسٹیبلش کیا ہے. کیونکہ کل پرسوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جب ہم ٹی آئی اسکول میں یا ٹی آئی کالج میں ہوتے تھے تو ایوب خان اگر وہاں سے گزر رہے تھے ٹرین سے، تو وہ ربوہ رک کے بچوں کو ہاتھ ہلا کے گزرے تھے. اب شہباز شریف کو جب سیلاب کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہی ربوہ ہے اور یہی احمدیوں نے آلموسٹ اس کے انتظام بھی کیا ہوا ہے سارا کچھ، لیکن وہ کہے گا ذرا ادھروں لنگ جاؤ. مطلب وہ اب یعنی وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل والے ڈاکٹر اور آگے پیچھے وہ پرائیویٹلی سب سے تعلق رکھے گا، ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی پریزنس کو اسٹیبلش کرواتے ہوئے اس کو موت پڑتی ہے اور خوف آتا ہے. اور یہ اکیلے شہباز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے سارے اس معاملے میں آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہی حال ہے، آپ کے جرنلسٹوں کا یہ حال ہو چکا ہے، آپ کے بڑے اینکرز کا یہ حال ہو چکا ہے، آپ کی میڈیا آرگنائزیشن کا یہ حال ہو چکا ہے. اب وہ اپنے آپ کو مستند رکھنے کے لیے احمدیوں کے اوپر بغض اور نفرت کی تعلیم دینا، ان کے حوالے سے ان کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کرنا، اور وہ عقائد ان کی طرف سند کے طور پر منسوب کرنے جن کا احمدیوں کے عقائد سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ اب آپ کے اپنے ملائیت کے گڈ ول میں رہنے والے اسلام کے لیے ضروری ہو چکا ہے. مگر اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے. اگر یہ سارا کچھ اسی طرح چل جانا ہوتا تو پھر خدا تعالیٰ کی ہستی باری تعالیٰ کے اوپر آپ کے پاس دلیل کیا بچتی انسانوں کے پاس؟ اگر آپ کے یہ ایکروبیٹس اور آپ کی یہ ساری جو بدنیتیاں ہیں یہ بالآخر فیوچر کا آرڈر آف ڈے بننے کی ان کے اندر استطاعت ہوتی، تو ابو جہل والے اور مکہ والے دور کے اور موسیٰ کے مخالفین اور عیسیٰ کے مخالفین کا کیا قصور تھا پھر؟ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے پہلے کے جتنے مخالفین مذہب تھے اور انبیاء کے مخالفین، ان کو تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی کامیاب نہ کرے، اور آپ لوگوں کو یہ ایکسیپشن مل جائے، یہ نہیں ملنی. مل جاتی اگر آپ کی صرف سیاسی مخاصمت ہوتی ہمارے ساتھ آپ کی سیاسی مخاصمت تو تھی ہی کوئی نہیں. آپ نے تو یہ سارا گند کیا ہی اس لیے ہے کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو قبول کر لیا جس نے خدا کی طرف سے آنے کا اعلان کیا. عقائد کے طور پر آپ بھی سارے کے سارے قائل تھے کہ کسی نے آنا ہے،
آئے ہوئے کے سامنے اس کے ساتھ چمٹ کے اور اس کی پیروی اور اس کی بیعت میں آ کے قربانی دینی آپ کو موت لگتی تھی، آپ اس سے بچے رہے۔ اب یہ دوسری طرح کی موت آپ کو جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے میں، ہر جگہ آپ کے ضمیر کی موت بھی آپ کو قبول کرنی پڑ رہی ہے، آپ کو حقوق کی موت بھی قبول کرنی پڑ رہی ہے۔ اس زمانے میں اب وہ شرفاء جو اب مولوی کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ بالفعل احمدیوں کے اشتراک عمل کے ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ مانے وہ یا نہ مانے، اس میں نام لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ جس کا اب جو بھی رہے، جس نے ملا کا انکار کرنا ہے، اس نے بہرحال اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے جو مشیت ہے اس کا بلا واسطہ یا بالواسطہ اظہار کر دیا۔ یہ ہے عالیجا آپ کی وہ بنیاد جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارے ڈسکلیمر دینا پڑتے ہیں، ورنہ سب کو پتہ ہے، میرے پروگرام میں جو آتے ہیں ان کے اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنے اپنے دین ہیں، اور مجھے ان کے عقائد سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پچھلے 30 40 سال سے ان سے تعلقات ہیں، فیملی ٹرمز ہیں، ریلیشنز ہیں، ہم ملتے ہیں، آئندہ بھی ملتے رہنا ہے۔ کوئی ہاتھ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب مطلب میں اپنے کسی دوست یعنی شرازی صاحب کی طرف میں جاؤں، یا میں جو اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے، تو میں جب بات کروں تو مجھے ہاتھ کھڑے کر کے یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں؟ جی ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ وہ میرے پروگرام میں یا میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، یا میرے یہاں خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو جائے اس پہ افسوس کرنے آئیں، تو وہ کیوں یہ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں کہ میں احمدی نہیں ہوں؟ وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو سوشل فائبر ہے، اس کو 50 سال لگے ہیں تباہ ہونے میں۔ اس کو اب شروع کر دیں کہ ہم نے اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے، جب آپ نے پاکستان فار آل کا ہیش ٹیگ اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر اسٹیبلش کرنا ہے، آپ نے پاکستان ملائیت سے ریکلیم کرنا ہے، واپس لینا ہے۔ اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اب آپس میں ملتے ہوئے اس جہل ملوانے کو بالکل کوئی اظہار وجوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں اس کو اظہار وجوہ کریں؟ اس کی ریٹ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی اوقات کیا ہے کہ آپ اس کو اچھا خاصا شریف آدمی ڈاکٹر مہدی حسن ہے، وہ بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر کے کہے میں احمدی نہیں ہوں۔ بھئی آپ نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو پلیز کرنے کے لیے یہ بات کیوں کہیں؟ یہ ہے پہلا سٹیپ آپ کا پاکستان کو کلیم بیک کرنے کا۔ اب باقی اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ آپ کو وہ ISPR نے اور آرمی چیف نے پاکستان واپس لے کے دینا ہے ان سے، وہ کچھ نہیں کسی نے لے کے دینا۔ یا یہ عمران خان نے وہ تبدیلی تو اس کی دیکھ لی ہے نا آپ نے۔ وہ مساق اپنا مدینہ کی ریاست بنتے بنتے اب چائنا کا نظام آ رہا ہے۔ اب بھی کرنا پروگرام اس پہ تھا، لیکن سبوق سید صاحب والے پروگرام کے تسلسل میں پھر مجھے کچھ باتیں کھولنی پڑیں، کیونکہ یہاں تو لوگ آئیں گے، یہاں بیٹھیں گے بھی، یہاں بات بھی ہوگی، ہم بھی بات کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ پاکستان ان کے باپ کا ہے، کیوں نہیں بھئی؟ پاکستان ان کا ہے جو پاکستانی ہیں، اور ہم بھی ہیں اور ہمارا ہے۔ صرف یہ ہے کہ بھئی ہم ملائیت کا انکار کرتے ہیں، ہم حکومت وقت کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ ہے کہ جب آپ وقت کی حکومت آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو آپ نے شورش اور اس کے اوپر نہیں اترنا، اور احمدی کبھی نہیں اترے۔ لیکن ملائیت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ وہ ایک ہم ہی تو ہیں جو نہیں جھکا رہے۔ سلیم کوثر کا ایک شعر اینڈ پہ سنا کے پھر اجازت دیتا ہوں، یا اجازت لیتا ہوں، برمحل ہے کہ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ تو ہم نہیں چینج کر سکتے۔ ہمیں جب بھی اس طرح کی فضا ہوگی تو ہم نے کہنا ہے کہ نہیں جناب، اس کا انکار کرتے کرتے ہماری نیٹ پریکٹس ہو چکی ہے۔ آپ اب رنگ میں اتر رہے ہیں، آپ کے شرفاء ایک ایک کر کے اتر رہے ہیں رنگ میں، ہمت کریں۔ تو اس کا پاکستان واپس لینے کا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ آپ پہلے ملائیت کا انکار کریں۔ باقی ایڈمنسٹریشن اور یہ قانون اور یہ آپ کے ایس پیز تو آپ کی پولیس اور آپ کی انتظامیہ اور جج اور سپریم کورٹ، عدلیہ، فوج، ان سے لڑنا آسان ہے۔ حبیب جالب ہاتھ کھڑے کر کر کے بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کو کہہ لیتے تھے نا، سارے لکھ لیتے تھے۔ ملائیت کو سیدھا ہونا بڑا اوکھا ہے، اس کے لیے اٹ نیڈز این احمدی، اٹ نیڈز این احمدیہ کمیونٹی
to face and to rebut the extremism and the orthodoxic ملائیت. اللہ سب کو توفیق دے اور سب کو اپنی امان میں رکھے. فی امان اللہ. السلام علیکم.